بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سا وقت اور مواقع ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ ذیل میں چند اسباب و ذرائع اختیار سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا اسی قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد ابن وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اپنا کھانا پینا متشابہات سے پاک رکھو تو مستجابات الدعوات بن جاؤ گے۔ فضیلت والے اوقات میں دعا کرنا۔ اذان کے وقت مؤذن جب اذان کہتا ہے تو ایسے وقت میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان ایک بندہ مومن اگر نماز کے اوقات میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت میں کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کیا کرو۔ سحر کے وقت میں کی جانے والی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر رات کے آخری حصہ میں اجابت دعا کے خصوصی لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت میں دعا استغفار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے۔ نیز ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کے وہ بندے رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ بات معلوم ہے کہ استغفار بھی دعا ہی کی ایک قسم ہے۔ کتب و حدیث میں نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعائیں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سیدنا عمر بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ زوال کے بعد نماز ظہر سے قبل دعا۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتے اور فرماتے، یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان لمحات میں میرے نیک اعمال اوپر جائیں۔ جمعہ کے روز کی دعا بھی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جمعے کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ صحیحین میں سید الاولین و آخرین نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ اسے اس حال میں پالے کہ وہ قیام میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو تو وہ چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے بتلایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت حدیث نمبر 1139 میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے بتلایا کہ وہ گھڑی دن کے آخری لمحات میں ہوتی ہے۔
میں نے عرض کیا وہ وقت تو نماز کے لیے ممنوع ہے، تو آپ نے فرمایا اگر بندہ مومن نماز پڑھ کر مسجد میں ذکر و دعا کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا یہ بیٹھنا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں روایات صحیح ہیں، لہٰذا نیکی کے حدیث کو چاہیے وہ ان دونوں وقتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔